عزیزان ملت، اللہ جل جلالہ عما والہ نے یہ ساری کائنات کی تمام چیزیں آسمان سے لے کر زمین تک، پہاڑوں سے لے کر سمندر تک، درختوں، چرند پرند، زمین کے جتنے خزانے ہیں، آسمان سے برستی بارش، یہ ساری کی ساری چیزیں صرف انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے بنائیں، اور یہ تمام چیزیں اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ جب سے آسمان کو اللہ نے بنایا ہے تب سے لے کر آج تک، بلکہ تا قیامت آسمان اپنی جگہ پر قائم ہے، تھوڑا بھی اپنی جگہ سے ہٹا نہیں، تھوڑا بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی۔ پہاڑ اپنی جگہ قائم ہیں، سمندر اپنی جگہ قائم ہے، اور سورج جو اللہ رب العزت نے اس کو بنایا اور برابر مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ چاند کو بھی اللہ نے بنایا، کبھی اس نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی کہ میں رات میں کیوں لوگوں کو روشنی دوں، میری حیثیت صرف رات میں لوگوں کو روشنی دینے کی ہے کیا؟ میں دن میں کیوں نہیں طلوع ہو سکتا ہوں؟ سورج نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں دن میں ہی کیوں طلوع ہوں، میں رات میں کیوں طلوع نہیں ہو سکتا، رات میں لوگوں کو روشنی کیوں نہیں دے سکتا۔ ایسا ان چیزوں نے کبھی اللہ کی مخالفت نہیں کی۔ سمندروں میں رہنے والا پانی کبھی اللہ کی مخالفت نہیں کی۔ کوئی چیز جس کو اللہ نے اپنی قدرت اور اپنی نشانی کے طور پر بنایا ہے، ان میں سے کسی چیز نے بھی اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کی۔ زمین جب سے اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے تب سے لے کر آج تک، بلکہ قیامت تک، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے چاول کی بیج ڈالی ہو اور زمین چاول کی بجائے گیہوں پیدا کیا ہو، ایسا نہیں ہوا۔ کبھی انگور کی بیج ڈالی ہو، انگور کی جگہ میں انار نکلا ہو، ایسا نہیں ہوا۔ جتنی بیج انسان اپنے ہاتھوں سے ڈالتا ہے تو زمین اسی کو پیداوار کے طور پر اگاتی ہے اور دیتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جام پیدا ہو کر میں کیوں جام کا مزہ دوں، آم کا مزہ کیوں نہیں دوں؟ تو جام میں جام ہی کا مزہ ہوتا ہے، آم کا آم ہی کا مزہ ہوتا ہے۔ ہر مزہ الگ الگ زمین نے جس کو اللہ رب العزت نے حکم دیا اسی کے مطابق پھلوں میں مزے ہیں، لذت ہے، ان میں لذتوں میں بھی کبھی فرق نہیں آیا۔ صرف ایک انسان ہے جو اللہ کے تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، ہوا سے، زمین کے تمام اگنے والی چیزوں سے، آسمان سے برسنے والی بارش سے، ہر چیز سے فائدہ انسان اٹھاتا ہے۔ سورج سے فائدہ اٹھاتا ہے، چاند سے فائدہ اٹھاتا ہے، ستاروں سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن انسان اللہ کے حکم کے تابع نہیں ہے۔ حق تو یہ تھا کہ ان تمام نعمتوں کے مقابلے میں اللہ کی فرمانبرداری، اللہ کے حکم کے تابع ہوتا۔ جو جتنا محسن ہوتا ہے وہ اتنا شکر گزار ہوتا ہے۔ ہم اللہ کی نعمتوں کی اتنے اللہ نے ہم پر احسانات فرمائے ہیں
جن احسانات کا ایک حق بھی ہم ادا نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو کبھی گن نہیں پاؤ گے. علماء فرماتے ہیں درختوں کے پتوں کو گن سکتے ہیں، ممکن ہے، اور آسمان پر جو ستارے نظر آتے ہیں ممکن ہے کہ ان ستاروں کو بھی گن لیں، اور ذرے ذرے زمین کے اس کو بھی اگر گننا چاہو تو گن سکتے ہیں، لیکن اللہ کی نعمتوں کو کبھی گن نہیں سکتے. تو ان نعمتوں کا حق، ان نعمتوں کا تقاضا انسان کے لیے یہ تھا کہ وہ اللہ کا فرما بردار ہوتا. اسی لیے اللہ رب العزت نے انسان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. اس کی حقیقت بتائی، ہم نے تجھے بنایا. کیسے بنایا؟ میں نے شروع میں آیت شریفہ تلاوت کی جو سورہ دہر کی شروع کی آیت ہے، هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. کیا انسان بھول گیا کہ اس پر ایک ایسی حالت نہیں گزری جبکہ وہ کوئی ذکر کرنے کے قابل چیز نہیں تھا، وہ بیان کیے جانے کے قابل ہی نہیں تھا، لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کیا جائے ایسے چیز کا بھی قابل نہیں تھا. انسان ہم نے پیدا کیا. کیسے پیدا کیا؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. ہم نے انسان کو پیدا کیا میاں بیوی کے ملے ہوئے نطفے سے، گندگی سے. ایسی گندگی کہ انسان کے جسم سے اگر نکلتی ہے تو انسان ناپاک ہو جاتا ہے، اگر کپڑے پر لگ جاتی ہے تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے. ایسی گندگی سے ہم نے انسان کو پیدا کیا. اور جب پیدا ہونے کے بعد، بچوں کو ذرا خاموش کرو بھائی، پیدا ہونے کے بعد جب بچہ جس گندگی کو ہم گھناؤنی قسم سے ہم کتراتے تھے اور ہم اس سے نفرت کرتے تھے، وہی نطفے کو ہم نے انسان کے بچے کی شکل دی. جب گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو باپ کے چہرے پر بھی خوشی، ماں کے چہرے پر بھی خوشی، دادا دادی کے چہرے پر بھی خوشی، خاندان میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے کہ گھر اولاد ہوئی ہے، گھر اولاد ہوئی ہے. پھر خوشی ہی نہیں بلکہ والدین کے دلوں میں اللہ محبت ڈال دیتا ہے. ایسی محبت ڈال دیتا ہے، ایسی محبت ڈال دیتا ہے، خدا نخواستہ اگر بچہ ایسا پیدا ہوا ہے کہ جس کی آنکھ نہیں ہے، جس کے کان نہیں ہے، جس کے ہاتھ نہیں ہے، جس کے پیر نہیں ہے، پھر بھی ماں ہاتھ نہ ہونے کے باوجود بھی اس بچے سے محبت کرے گی، آنکھ نہ ہونے کے باوجود اس بچے سے محبت کرے گی، پاؤں نہ ہونے کے باوجود اس بچے سے محبت کرے گی. یہ نہیں کہے گی کہ پاؤں نہیں ہے یہ میرا بچہ نہیں ہے، آنکھ نہیں ہے یہ میرا بچہ نہیں ہے، اور کان نہیں ہے یہ میرا بچہ نہیں ہے. ایسا کوئی ماں انکار نہیں کرے گی، بلکہ اللہ اس کے دل میں بھی محبت ڈالتا ہے. اور جب یہ ایسا انسان جس کو ہم نے اس ایسی چیز سے پیدا کیا اور بڑا ہوا، پرورش پایا، قابل بنا، اس کے اندر ہم نے صلاحیتیں دی، صحیح عقل دی، صحیح سوچنے کی تمیز دی. کون دیا؟ ماں باپ نے دیا؟ نہیں میرے دوستو، اللہ نے دیا. کیوں دیا؟ نبتلی ہی، ہم اس کو آزماتے ہیں، آنکھ دے کر جس سے وہ دیکھ سکے، سن کر، کان دے کر جس سے وہ سن سکے، وہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے. ہم اس کو اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. پھر ہم نے اس کو راستہ دیا، راستہ ایسا دیا کہ جس راستے پر چل کر وہ
ان نعمتوں کا وہ شکر گزار بنتا ہے یا نافرمان بنتا ہے؟ اما شاکرا و اما کفورا، شکر گزار بنتا ہے یا نافرمان بنتا ہے؟ ایمان لانا یہ بھی شکر گزاری میں داخل ہے، ایمان نہ لانا یہ کفر میں داخل ہے اور نعمتوں کی ناقدری میں داخل ہے۔ اللہ کی جتنی قدرت ہے اس قدرت کو کافر لوگ اللہ کی قدرت جان کر بھی ایمان نہیں لاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی قدرت کا انکار کر رہا ہے۔ ایمان لانے والا اس لیے شکر گزار ہوتا ہے کہ اللہ کی قدرت کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کا اعتراف کرتا ہے، اور اعتراف کرتے ہوئے اللہ کی عبادت اور بندگی کرتا ہے اور شکر گزار بنتا ہے، اس کو مومن کہتا ہے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صلاحیتیں، استعداد، طاقت، قوت، مرتبہ، عہدہ، یہ ساری چیزیں انسان کو اس کی اپنی کمال سے پیدا نہیں ہوتی جب تک اللہ رب العزت اس میں نہیں پیدا کرتے۔ انسان سمجھتا ہے میں فلاں حیثیت والا، فلاں درجے والا، فلاں مرتبے والا، فلاں والا، کچھ نہیں میرے دوستو۔ جب تک اللہ کا فضل نہیں ہوتا تب تک انسان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے فضل سے ہی انسان کی کیا ہوتی ہے؟ حیثیت ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرات علماء فرماتے ہیں ایک چھوٹا سا انسان کتنی دنیا کی ان ساری چیزوں پر کیسے قابو پاتا ہے؟ ہر چیز اللہ نے اس کے لیے تابع بنا دی۔ زمین کو تابع بنا دیا، جیسے چاہے وہ اس زمین کو استعمال میں لا سکتا ہے، کھیتی کے لیے استعمال میں لاتا ہے گا، اپنے مکان بنانے کے لیے استعمال میں لائے گا، اپنی ضرورت کے لیے استعمال میں لائے گا، ہر چیز کو جیسے چاہے اس کو استعمال کرتا ہے۔ کوئی تیل کا کنواں نکالتا ہے، کوئی کوئلہ نکالتا ہے، کوئی لوہا نکالتا ہے، کوئی سونا نکالتا ہے، کوئی چاندی نکالتا ہے، ہر چیز جس کے اندر اللہ نے جو صلاحیت دی وہ اپنی صلاحیت کے اعتبار سے زمین کو کیا کرتا ہے؟ اپنے استعمال میں لاتا ہے۔ اگر اللہ صلاحیت نہ دیتا تو یہ زمین کو اس طرح استعمال میں لاتا؟ ہرگز نہیں لاتا۔ تو اس پر، ان تمام صلاحیتوں پر ہم کس کے تابع ہونا چاہیے؟ کس کے آگے جھکنا چاہیے؟ کس کی بات ماننا چاہیے؟ اللہ نے ہمیں دی ہیں تو ہم اللہ کی ماننا چاہیے، اللہ کے آگے جھکنا چاہیے۔ لیکن انسان، اللہ فرماتا ہے فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، ایک چھوٹے سے نطفے سے ہم نے اس کو بنایا، جب بنایا بڑا ہوا صلاحیتیں آ گئی، ہم سے ہی جھگڑالو کرتا، ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے؟ رسولوں کا انکار کرتا ہے، قرآن کا انکار کرتا ہے، قرآن کی آیتوں کا انکار کرتا ہے اور مذاق اڑاتا ہے، اس کی ناقدری کرتا ہے، اللہ کے احکام کی ناقدری کرتا ہے۔ اس کی کیا حیثیت ہے جو میرے ان تمام احکام کی ناقدری کرے؟ اس کی کوئی حیثیت ہے؟ اس کی جب حیثیت ہی نہیں تو وہ اللہ کے برابر ٹکراتا کیوں ہے؟ سوچنے کی بات ہے میرے دوستو، سمجھنے کی بات ہے۔ اس لیے انسان کو اللہ نے عاجز بنایا۔ انسان کو اللہ نے کیا بنایا؟ عاجز بنایا۔ عاجز کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھکتا ہے۔ تکبر اور بڑائی یہ اللہ کی چادر ہے، یہ اللہ کے لیے زیب دیتا ہے،
اسی لیے اس کے نام کے ساتھ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ انسان کے اندر اپنی صلاحیت، اپنی استعداد کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ گرا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تکبر وضعہ اللہ، من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ جو تکبر کرتا ہے، بڑائی کرتا ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں، پھر بھی اگر بڑائی کرتا ہے، پھر بھی اکڑتا ہے۔ اکڑتا کون ہے میرے دوستو؟ انسان نہیں اکڑتا، جس کے اندر سے جان نکل جاتی ہے، جب زمین پر پڑ جاتا ہے، جس کو میت کہتے ہیں، وہ اکڑتا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ ورنہ تو انسان اکڑنے کے قابل ہی نہیں۔ جو چیز زیادہ اکڑتی ہے اس کو کیا کریں؟ پکڑیں، فوراً ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یہ چیز ہے اکڑ کے اندر۔ لیکن انسان ہمیشہ عاجز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جتنا عاجز ہوتا ہے، جو جتنا تواضع کرتا ہے، اللہ اس کو اتنے درجے اس کے بلند فرماتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سردار انبیاء، خاتم النبیین ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ آپ کا وجود، یہ ساری دنیا کا وجود آپ کے طفیل میں ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو دنیا کی کوئی چیز نہ ہوتی، ہم نہ ہوتے کوئی نہیں ہوتا۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں جب کھاؤں کھانا تو میں ایسے کھاؤں کہ غلام کی طرح کھاؤں، میں زمین پر چلوں تو ایسے چلوں ایک بندہ، ایک غلام چلتا ہے، ایسے چلوں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو ایسے چلتے جیسے ایک کنواری بچی چلتی، شرم و حیا سے۔ ایک کنواری لڑکی جس کے اندر شرم و حیا کیسی ہوتی ہے، تو جس طرح شرم و حیا سے وہ زمین پر چلتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے زیادہ زمین پر شرم و حیا سے چلتے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اکڑنے والے کے لیے انک لن تخلق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ تو جو اکڑ رہا ہے، تیری اکڑ سے نہ تو پہاڑ کو پھاڑ دے گا، نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ پہاڑ کے اوپر پہنچ سکتا ہے۔ تو کتنا 6 فٹ کا، تو 6 فٹ کا انسان نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ پہاڑ کے اوپر پہنچ سکتا ہے۔ تیری حیثیت تو اتنی ہے، لیکن پھر کیوں اکڑتا ہے؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ اللہ فرماتا ہے زمین پر اترا کر نہ چلو، زمین تمہاری نہیں، زمین میری ہے۔ اگر میں زمین کو حکم دوں پھٹ جائے، دھس جائے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں سے اپنے گال کو نہ پھیرو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اللہ کہتا ہے کہ میں ہر اکڑنے والے کو، ہر تکبر کرنے والے کو ناپسند کرتا ہوں، پسند نہیں کرتا۔ جس چیز کو اللہ پسند نہیں کرتے، دنیا والوں میں بھی اس چیز کو پھیلا دیتے، اس کو پسند نہ کرو، اس کو پسند نہ کرو۔ حدیث میں آتا ہے جس چیز سے اللہ محبت کرتے ہیں، زمین کو، فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اے فرشتوں یہ بندہ میرا ہے، تم سب اس سے محبت کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں آتے ہیں اور فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، جو زمین پر اترنے والے رات کے فرشتے ہوں یا دن کے فرشتے ہوں، ان کو حکم دیتے ہیں اے فرشتوں تم زمین پر جا رہے ہو، جا کر سارے لوگوں میں، سمندر کی مچھلیوں میں، چرندوں میں، پرندوں میں، درندوں میں، سب میں اس بندے کی محبت اللہ کر رہے ہیں، ڈال دو ان کے دلوں میں۔ چنانچہ چرندے بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں، درندے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ ذکر کرتا ہے تو اس کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں، وہ بولتا ہے تو اس کے بول سے خوش ہوتے ہیں۔ جو تکبر کرتا ہے تو اللہ جو بڑائی کرتا ہے
اللہ اس سب کے دلوں میں نفرت ڈال دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا انسان چاہے جس مقام پر بھی پہنچائے کبھی اپنے پیچھے کی حالت کو نہ بھولے، اپنے اوقات کو نہ بھولے۔ ہم کس وقت میں کیسے تھے اور آج کس حالت میں ہیں؟ کیا میں اپنی صلاحیت سے اس حالت پہ پہنچا؟ میں اپنے محنت سے اس حالت پہ پہنچا؟ میں کون ہوں اس حالت پہ پہنچنے والا؟ میرے رب نے مجھے اس حالت تک پہنچایا، میرے رب نے مجھے اس مقام تک پہنچایا۔ اگر اس کا فضل نہ ہوتا، اس کا کرم نہ ہوتا تو میں اس حالت تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ بادشاہ بھی تھے، بڑے اللہ والے بھی تھے، اور یہ بہت عقل مند بادشاہ تھا۔ آدمی کو جب دیکھتا تو فوراً اس کی ساری حالت کو پہچان لیتا کہ یہ میرے کس کام آئے گا، یہ آگے کس حد تک پہنچے گا، آگے کس حد تک ترقی کرے گا، فوراً دیکھتے ہی چہرے پہ پہچان لیتا تھا۔ ایسے اللہ نے کچھ لوگوں کو صلاحیت اپنے اندر دیتے ہیں لیکن وہ لوگ اس کا اظہار نہیں کرتے۔ اس میں حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ، یہ تو بڑی فراست اللہ نے ان کو دی تھی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے مومن کی فراست سے بچو، اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے بچو، اس لیے کہ یہ دیکھتے ہی کیا کرتا ہے، پہچان لیتا ہے یہ کیا کیا کرتا ہے، اس کی حالت کیسی ہے۔ بعضوں کو اللہ یہ صلاحیت، استعداد اللہ خود دیتے ہیں۔ تو سلطان محمود غزنوی ایسا ہی بادشاہ تھا۔ یہ کسی اپنے محل سے سفر پہ کہیں جا رہا تھا نکل کر، تو اس کے شہر میں ایک غلام بک رہا تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ غلام بک رہا ہے، اس کے اوپر اس کی نظر پڑی، فوراً اس غلام کے پاس گیا اور جو اس کو بیچ رہا تھا اس سے کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ تو اتنی قیمت ہے، اس کو خریدا، فوراً اپنے محل جو سفر پہ جا رہا تھا اسی سفر پر ساتھ لے گیا، پھر اس کے بعد محل لے آیا۔ محل لا کر اس کو اتنا درجہ دیا، اتنا درجہ دیا، جتنا درجہ وزیروں کا ہوتا ہے، جتنا درجہ اس کے تمام مشیروں کا ہوتا ہے، اس کے برابر کا درجہ دیا۔ بلکہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کو اپنے قریب بٹھاتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ جو کہے گا وہی ہوگا، اس کی رائے کو کاٹتا نہیں تھا، اس کی رائے کے برابر کسی اور کی رائے کو تسلیم نہیں کرتا تھا۔ تو ظاہر بات ہے جب آدمی غلام بن کر بازار میں بک رہا تھا، محل آیا، محل آ کر اتنا بڑا مقام پایا کہ بادشاہ کے بالکل قریب، کہ اتنا قریب کہ اس کی بات کو بادشاہ کاٹتا نہیں، بادشاہ اس کی بات کو ہرگز، اس کی رائے کو کبھی کاٹتا نہیں، ہمیشہ اس کی رائے کو قبول کرتا ہے۔ جب اتنا مقام ہے تو تمام وزراء اس سے حسد کرنے لگے، جلنے لگے۔ کیوں؟ تھوڑے دنوں میں اتنا پاپولر ہو گیا، تھوڑے دنوں میں اتنا مشہور ہو گیا۔ شہرت بھی بہت خطرناک چیز ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے ریاکاری سے بچا، دکھلاوے سے بچا، مشہور ہونے سے بچا۔ لیکن اللہ اگر شہرت دے دیے وہ الگ بات ہے، لیکن خود شہرت چاہنا، خود اس کی کوشش کرنا، یہ اچھی چیز نہیں، ناپسندیدہ چیز ہے۔ لیکن کسی کو اللہ شہرت دے دیا، کسی کو اللہ مشہور کر دیا، یہ اللہ کی قدرت میں سے ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے اللہ ذلیل کرتا ہے۔ جب عزت دینے پر آئے ذلت کے راستوں میں رہ کر عزت دیتا ہے، جب ذلت کرنے پر آئے، ذلیل ہونے کے راستوں پر آ کر آدمی کیا کرتا ہے؟ عزت دیتا ہے۔ ذلت کے راستوں پہ عزت دیتا ہے، عزت کے راستوں میں ذلت دیتا ہے۔ آج دیکھیں جتنے وزراء ہیں جو پالٹک کے اعتبار سے جتنے ہیں، ان کے تمام عہدے عزت والے، لیکن کوئی بھی ان کو عزت سے یاد کرتا ہے؟ وزیر اعظم ہو،
اور ہوم منسٹر ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کے زبان پر ان کو گالیاں ہی گالیاں دیتے ہیں، حالانکہ ان کے مقام کیا ہیں؟ عزتوں کے مقام ہیں، ایسی عزتوں کے مقام ہیں کہ اس مقام کو پانے کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں، لیکن اس مقام پر بیٹھ کر بھی وہ لوگ ذلیل ہیں۔ مسلمان جس کو دنیا والوں نے کوئی مقام نہیں دیا، لیکن یہ اللہ کے یہاں بہت بڑا مقام ہے۔ اگرچہ کہ مسلمانوں کی حالت دنیا کے اعتبار سے کمزوری میں، ذلت کی کھائیوں میں ہے، فرمایا اسی میں اللہ نے ان کو عزت دی۔ ہماری ذلت ہماری عزت کی جگہ ہے۔ اس کی مثال دوں میں آپ کو، امام حسین رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، آپ کا خون ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی لاڈلے بیٹے ہیں، تمام وقت کے بادشاہ ہیں اور تمام وقت کی حکومت آپ کو کیا کر رہی ہے؟ ذلیل کر رہی ہے۔ کربلا کے میدان میں آپ کو مارا گیا۔ مسلمان ہی کا دشمن ہوتا ہے میرے دوستو، غیر کبھی دشمن نہیں ہوتا۔ یہاں کس کو مارا گیا؟ اللہ کے نبی کے لاڈلے کو مارنے والے غیر نہیں تھے، کافر نہیں تھے، مشرک نہیں تھے، خود مسلمان تھے، جو اللہ کا نام لینے والے، زمین پر سجدہ کرنے والے، یہی لوگ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے دشمن بن گئے۔ اور ایسے دشمن کہ ایک قطرہ پانی کا، گھونٹ کا پانی کا پینے نہیں دیا۔ علی اصغر چھوٹا سا بچہ ہے، زینب رضی اللہ عنہا جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بہن ہیں، اپنے ہاتھوں میں لے کر لشکر کے سامنے آتی ہے، اس بچے کو تھوڑا سا پانی دے دو تاکہ اس کا حلق جو سوکھا ہوا ہے تر ہو جائے۔ قوم وہاں جو لشکروں میں سے کھڑی ہوئی تھی، ایک تیر وہاں سے آتی ہے، سیدھے اس چھوٹے سے بچے کے گلے کو لگتی ہے میرے دوست۔ ایسی ظالم تھی قوم، وہ کوئی اور نہیں، مسلمان ہی تھے۔ تو یہ تمام امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں ذلت کے راستے میں، لیکن آج بھی امت ان کو محبت سے یاد کرتی ہے۔ ان کے بغیر نام لینے کو آدمی بے قرار ہوتی ہے، بے چین ہوتی ہے، ہمیشہ یاد کرتی ہے۔ اب جن لوگوں نے ان کو مارا ہے، جن لوگوں نے ان کو شہید کیا ہے، حالانکہ وہ عزت کے مقام پر تھے، کوئی ان کو یاد کرتا، کوئی ان کو نام لیتا ہے؟ کوئی بھی نام نہیں لیتا۔ تو شہرت اللہ جسے چاہے دے دیتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا، سلطان محمود غزنوی کے محل میں جتنے وزراء تھے سب حسد کرنے لگے، جلنے لگے اس کی شہرت سے، اور آ کر اس کی غیبت کرنے لگے۔ جب شہرت ہو جاتی ہے، جب لوگ چاہنے لگتے ہیں تو ان کے عیب تلاش کرتے ہیں کہ یہ کیا گناہ کرے گا، اس کا کیا عیب ہے، اس کو اچھائیاں کبھی نہیں تلاش کرتے۔ مکھی جو ہوتی ہے میرے دوستو، جسم پر کہاں بیٹھتی ہے؟ جہاں زخم ہوتا ہے وہیں بیٹھتی ہے۔ اتنا پورا جسم ہے، حالانکہ پاکیزہ ہے، اس پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی۔ ہاں، لوگ اپنے آپ کو مکھی بننا پسند کرتے ہیں، یہ نہیں پسند کرتے کہ اچھائیاں دیکھیں، خوبیاں دیکھیں، اس کے اخلاق کیسے ہیں، یہ اس کے کردار کیسے ہیں، یہ اتنے دنوں سے اس کے کردار ایسے ہیں، پھر بھی انسان نہیں سمجھتا ہے تو انسان کی بد اخلاقی ہے، بد عقلی، کمزوری۔ تو میں عرض کر رہا تھا، تو وہ غیبت کرنے لگے بادشاہ کے پاس۔ کیا غیبت کرنے لگے؟ یہ غیبت کرنے لگے کہ جہاں بنا یہ رات میں اپنے کمرے میں جاتا ہے، کمرہ بند کر لیتا ہے، گھنٹوں گزر جاتے ہیں، کمرے سے باہر نہیں نکلتا، حالانکہ ہم سمجھتے ہیں، اور کسی کو اس کمرے میں داخل ہونے نہیں دیتا، اور اس کی چابی اپنے دوست کو بھی نہیں دیتا، اپنے جاننے والوں کو بھی نہیں دیتا۔
ہمیں اندازہ ہے کہ یہ کمرے میں داخل ہو کر بہت دیر تک محل کے اندر رہنے والے جو خزانے ہیں، سونے جواہرات ہیں، وہ اپنے کمرے میں منتقل کر رہا ہے، جمع کر رہا ہے، اس قسم کی باتیں کرنے لگے۔ محمود غزنوی نے کہا ٹھیک ہے بلاؤ۔ ایاز کو بلایا گیا اور تمام درباری کھڑے ہوئے ہیں، وزیر حضرات بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ ایاز سے پوچھا گیا کہ بھائی کیا تم رات کے وقت میں اکیلے اپنے کمرے میں جاتے ہو، اس وقت میں کسی کو داخل ہونے نہیں دیتے اور گھنٹوں گھنٹوں اپنے کمرے میں رہتے، کرتے کیا؟ خیر اس کمرے کی چابی دو، ہم تلاشی کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ چابی لی گئی۔ جب کمرے کو کھولا گیا، سارا کمرہ چھانا گیا، ایک چیز بھی وہاں نہ نکلی۔ ایک محراب تھا، وہ محراب بند تھا۔ جب محراب کو کھولا گیا تو اس میں 3 چیزیں نکلی۔ ایک پرانا کرتا، پرانی لنگی، پرانی چپل، یہ 3 چیزیں تھیں، جبہ، لنگی اور چپل پرانے۔ وہ تینوں چیزیں جب بادشاہ کے دربار میں پیش کیے گئے، کھود کر نکالا گیا، دیواریں کھودے گئے، کچھ نہ نکلا، تو یہ 3 چیزیں نکلی۔ تو اس وقت میں بادشاہ نے کہا کیا بات ہے، ان 3 چیزوں کو لے کر آپ کمرے میں ان 3 چیزوں سے کیا کرتے ہیں؟ تو اس وقت میں اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگا کہ جہاں پناہ، جب میں محل میں آیا تھا، محل میں اس وقت میں آیا تھا، ان 3 چیزوں کے ساتھ اس محل میں داخل ہوا تھا۔ جب محل میں داخل ہوا تو یہ پرانے چپل تھے میرے پاؤں میں، اور یہ پرانی لنگی تھی، یہ پرانا جبہ تھا۔ جب بھی رات کا وقت ہوتا ہے تو میں اپنے کمرے میں داخل ہوتا ہوں، پرانے چپل پہنتا ہوں، پرانی لنگی پہنتا ہوں اور جبہ پہنتا ہوں، اور اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کہتا ہوں رات تو رات اسی طرح میری گزر جاتی ہے۔ اے ایاز، ایک وقت تیرا ایسا تھا کہ تیرے پاؤں میں چپل ٹھیک نہیں تھے، پہننے کے لیے صحیح کپڑا تیرے پاس موجود نہیں تھا۔ آج تجھے اللہ نے یہ مقام، یہ مرتبہ دیا، آج محل میں تو بادشاہ کے بالکل روبرو اور اس کے قریب بیٹھا کرتا ہے۔ کبھی بھی اپنے وقت کو، اپنے پیچھے کی چیز کو نہیں بھولنا، اس چیز کو میں یاد کرتے ہوئے پوری رات گزارتا ہوں۔ جہاں پناہ جب یہ سننا تھا، جتنے حسد کرنے والے، جتنے غیبت کرنے والے تھے، ان کی گردنیں لٹک گئی، ان کی گردنیں جھک گئی۔ اسی لیے کسی کی کھوج میں نہیں لگنا میرے دوستوں، کس کا عمل کس کے پاس کتنا مقبول ہوتا ہے، اللہ کو کیا پسند آتا ہے، اس لیے اس کی غریبی پر، اس کی فقیری پر، اس کی اس پر ہرگز نہیں جانا کون اللہ کا یہاں کتنا مقام والا ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا اپنی اوقات کو کبھی نہیں بھولنا۔ اگر کوئی آدمی اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے، جتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، جتنی صلاحیتیں اللہ نے فرمائی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں آہستہ آہستہ اللہ چھین لیتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر نعمتوں پر تم میرے شکر گزار بنو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، مزید دیتا رہوں گا۔ یہ میرے رب کی طرف سے ملا ہوا انعام ہے، یہ میرے رب کی نعمت ہے، میرے اس میں کوئی کمال نہیں ہے، میری اس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں، کوئی استعداد نہیں، میرے رب نے اس طرح اگر بندہ شکر گزار ہوتا ہے، اس طرح بندہ اللہ کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے، اس طرح بندہ اللہ کی اطاعت کر کے اس کے گھر آتا ہے اور ان نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کا فرما بردار بنتا ہے، اللہ کو وہ بندہ بہت خوش، بہت پسند، اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں، اور ایسے راضی ہوتے ہیں پروردگار کہ اس کے تھوڑے اعمال ہیں تو بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے عمل کی ضرورت نہیں میرے دوست، تھوڑا عمل بھی اس کو نجات کے لیے کافی بن جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ کامل ایمان والا آدمی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔
میں کیا پسند کرتا ہوں؟ میں اپنے لیے راحت پسند کرتا ہوں، میں اپنے لیے خوشی پسند کرتا ہوں، میں اپنے لیے آرام پسند کرتا ہوں۔ تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اللہ کے جتنے بندے ہیں ان تمام بندوں کے حق میں ہماری بھی خواہش یہی ہونی چاہیے کہ جن چیزوں کو میں پسند کرتا ہوں وہ تمام چیزیں ان کو بھی حاصل ہوں، ان کو بھی ملے، اچھی روزی ملے، اچھا گھر ملے، اچھا مکان ملے، اچھی سواری ملے، اچھی نوکری ملے، اچھا سب کچھ اچھا ملے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ دل جب صاف ہوتا ہے تب ہوتا ہے۔ دل میں جب کدورتیں آتی ہیں، میرے سامنے یہ کیسے آگے بڑھ گیا، میرے سامنے یہ کیسے اونچا ہو، اگر یہ سوچتا ہے تو میرے دوستو یہ چیز اللہ کو بہت ہی ناپسند ہے۔ اللہ رب العزت اس کی نعمت تو نہیں چھینیں گے جو سامنے والا ہے، لیکن جو یہ سوچتا ہے اس کی نعمت تو ضرور اللہ چھین لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت و نوافل سے فارغ نہیں ہوئے جلد سے جلد سنتیں ادا کر لیں۔